سبق ہیں ان میں سے ایک محبت بھرا سبق قرآن مجید کے مضامین میں سے دیدار الہی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا سبق ہے کہ جس کو محبت کے پیرائے میں نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور جس کو عشق و محبت کی نگاہ اور عشق و محبت کے فہم و فراست اور عشق و محبت کے شعور کے ساتھ ہی اس کو ذہنوں میں لایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ رب کا کلام ہی خود گواہ ہے کہ اس کے لیے دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے، ہم نے 7ویں سپارے میں پڑھا کہ اللہ کریم نے بتایا کہ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تمہارے پاس کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو اس کو دیکھ سکے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید کے بہت زیادہ جو معروف مشہور جو مضامین ہیں ان میں سے ایک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ طور پہ ہم کلام ہونے کا موقع اور سعادت میسر آئی، اللہ کا کلام اس کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب ہم لے گئے موسیٰ کو، یاد رکھیے ادھر کوئی خود نہیں جاتا، ادھر بلایا جاتا ہے۔ بارگاہ الہ کی، پروردگار کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا بلکہ اس کے اذن اور حکم سے جاتا ہے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم لے گئے موسیٰ کو ملاقات کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب انہوں نے کلام کیا اپنے رب سے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کی آواز کائنات میں حقیقی آواز ہی اس کی آواز ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ مضمون، یہ سبق، یہ محبت کے پیرائے میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اس کائنات میں آواز صرف ایک ہی آواز ہے اور وہ خالق کائنات کی آواز ہے، اور کلام بھی فقط اسی کا کلام ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ وہ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو 40 دن کا چلہ بتایا گیا، وہ جو عبادت بتائی گئی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں کے پردے اٹھا دیے۔ اصل جو منزل ہے وہ بندے کے لیے یہ کہ جب اسے پردہ اٹھا دیا جائے، وگرنہ اس کی آواز تو کائنات میں ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن مسئلہ ہماری طرف سے ہے، رکاوٹ ہماری طرف سے ہے کہ ہمارے کانوں کی، ہماری سماعتوں کی صلاحیت اس نہج پر اور اس درجے پر نہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ خود نہیں گئے، ہم لے گئے ہیں ملاقات کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ بارگاہ الہ میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، یہ خواہش سے نہیں ہو سکتا، یہ محنت سے نہیں ہو سکتا، یہ کسی طاقت اور جسارت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں خالق کائنات کے حضور پیش ہونے کے لیے بارگاہ الہ کا اذن چاہیے، وہاں کی اجازت چاہیے، وہاں کا حکم چاہیے۔ اسی لیے آقا کریم کے فرمان اور آپ کی حدیث مبارکہ گواہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی سعادت مل گئی ہے، تمہیں نماز کی سعادت مل گئی ہے، سجدہ کی سعادت مل گئی ہے، تسبیح کی نعمت میسر آ گئی ہے، تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو کہ یہ اس کے امر سے، اس کے اذن سے اور اس کے حکم سے ممکن ہوا۔ رب فرماتا ہے حضرت موسیٰ کو ہم لے گئے ہیں
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ قربان جائیے، یہ ایسی سعادت ہے، یہ ایسی منزل ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے، اسی لیے رہتی دنیا تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ قرار پائے کہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ مفسر میں کلام حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز تو کائنات میں ہمیشہ سے موجود ہے، اگر اس کو نہ مانا جائے نا تو یہ اللہ کی صفات الہیہ کے خلاف ہے، وگرنہ صرف کلام کی، انسانوں کی یا مخلوق کی، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان پہلے خاموش ہوتا ہے، سنتا ہے، پھر کلام کرتا ہے۔ اور یہی ایجوکیشن کا اور تعلیم کا بھی یہی اصول ہے کہ جو پہلے سنتا ہے وہی بولتا ہے، سیکھنے کے لیے بھی یہی صلاحیت ہے۔ تو کائنات کی ساری مخلوق کے لیے بولنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خاموش ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تلاوت قرآن ہو تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کا ایک اور حوالہ ذہن نشین کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جب رسالت کا آغاز ہوا اور جب آقا کریم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ کی آمد شروع ہوئی تو جو روکنے والے تھے انہوں نے کہاں روکا تھا؟ انہوں نے یہی روکا تھا کہ خبردار کوئی ان کی آواز سنے نہیں، ان کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو دل میں اتر جاتی ہے، جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی آواز کان میں نہ پڑنے پائے۔ وہ میرے حضور سیدی فرمایا کرتے تھے کہ ابو جہل کا مسئلہ پتہ ہے کیا تھا؟ ابو جہل بھی بہترین بولنے والا تھا، سننے والا نہیں تھا، اور ابو بکر کی منزل پتہ ہے کیا ہے کہ وہ بہترین سننے والے تھے۔ سیدنا عمر بن الخطاب کی پتہ ہے کہاں پہ قسمت بدلی تھی؟ وہ جب اپنی بہن کے دروازے پہ ایک لمحے کے لیے رک کے خاموشی سے سنا تھا، جب سنا تو کان پڑی تو دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ تو عزیز مکرم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر مکلم کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے خاموش ہو۔ اب ہمارا بھی معاشرتی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ فساد کیوں ہے، جھگڑا کیوں ہے، اناد کیوں ہے؟ ہم سارے اس بات کے لیے قائل ہیں کہ ہم سارے بہت اچھا بول لیتے ہیں، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم سارے بڑا اچھا بول لیتے ہیں اور سننا ہمارے لیے دشوار ہے۔ اور یاد رکھیے جو بہترین سامع ہے، جو بہترین سننے والا ہے، وہی اصل علم حاصل کر سکتا ہے، اسی کے لیے بلائی ہو سکتی ہے، اسی کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے، دنیا کا کوئی علم ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب جب بات اللہ کے کلام کے لیے ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے خاموش تھا اور پھر بولا، اس لیے کہ اس کی ہر صفت دائمی ہے۔ یہ مخلوق ہے کہ جس کی صفت حادثہ ہوتی ہے، انسان کبھی بولتا ہے کبھی چپ ہو جاتا ہے، کبھی بولتے بولتے تھک جاتا ہے، کبھی بولتے بولتے لفظ ختم ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کلام الہ کے لیے ہم یہ کہیں گے، ہمارا ایمان اور یقین یہ کہے گا کہ وہ ہمیشہ سے بول رہا ہے، اس کا کلام ہمیشہ سے جاری ہے۔ تو اب لاجیکلی سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی آواز؟ اس لیے کہ ہماری سماعتوں پہ، ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ کو سعادت ملی، اور سعادت ملی کب؟ جب وہ عبادت میں، بندگی میں اس درجے پر پہنچے کہ رب فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ تو رب کا کلام تو ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے لیے سعادت یہ تھی، حضرت موسیٰ کے لیے انفرادیت یہ تھی، ان کے لیے خصوصیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے لیے پردے اٹھا دیے گئے۔
اب جب پردے اٹھے نا تو وہ جو کائنات میں حقیقی آواز ہے، ویسے ہمارے بزرگان نے یہ کہا وحدت الوجود کے، انہوں نے کہا کائنات میں آواز ایک ہی ہے، یعنی آپ اور میں ہم سب جو بول رہے ہیں، ہم سب کا بولنا بھی اسی کا بولنا، یعنی ہم اپنی طاقت سے نہیں بول رہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، میرا بولنا، آپ کا سننا، ہم سب کا بولنا، ہم سب کا سننا، یہ دراصل خالق کائنات کے امر سے ممکن ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے امر رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں کہ بندہ ساکت ہو گیا ہے، یعنی ہم سب کا بولنا بھی اسی کا بولنا ہے، لیکن جو حقیقی کلام ہے، جو حقیقی آواز ہے، رب فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کے لیے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا مرتبہ دیا۔ اب بندے کی منزل دیکھیے، اور یہی بندے کی منزل ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ بندہ اپنی منزل پہ، اپنے سفر پہ قائم دائم رہتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک اور سبق یہ ہے، یہ بڑا ایک گہرائی والا اور دلوں میں بیٹھنے والا ایک سبق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں لذت نہیں ملی، ہم نے دعا مانگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تلاوت قرآن کی، ہمیں لذت میسر نہیں آئی۔ اصل میں ہم تسلسل نہیں رکھ سکتے، ہم استقامت نہیں رکھ سکتے، اور بندگان خدا کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں استقامت، سفر جاری رہتا ہے، اور یہ سفر جاری رہنا ہی کامیابی ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی نے ایک مرتبہ کلام کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا راہ طریقت، راہ سلوک میں ہم چلے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، ہمیں کچھ ملا نہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو درمیان میں رہ گئے ہیں ان کا کیا بنا ہے؟ جو دو چار قدم ہماری طرح چلے، دو چار تسبیحاں پڑھ لی، تھوڑی سی نماز ہماری فرائض ہی ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہمارا کیا بنا؟ اصل سبق یہ ہے اور اصل درس یہ ہے کہ ہم اس پر رک گئے ہیں اور وہ رکے نہیں ہیں۔ جس طرح حضرت قبلہ عالم نے کہا تھا نا، حضرت بابا فرید کے دروازہ کھلنے پر، بہشتی دروازہ کھلنے پر، کہ یہ یا فرید کیوں کہا جا رہا ہے ہمیشہ؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب تک فرید تھے وہ اپنے سفر سے رکے نہیں۔ ہم ایک مرتبہ تسبیح پڑھے رک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں کافی ہو گیا ہے، فرائض پورے ہو گئے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ اصل میں فرید نے اپنے ذکر میں ساری عمر تسلسل جاری رکھا، اس کو پکارنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس کو یاد رکھنے میں تسلسل جاری رکھا۔ اب جب تک فرید اس کائنات عرضی میں بقید حیات رہے، اس ظاہری زندگی میں رہے، وہ اس کو یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں مصروف رہے، اور اب اس کے جزا دینے کا وقت ہے، اب اس کے رد عمل دینے کا وقت ہے۔ اب جب تک خالق کائنات اس کائنات کو باقی رکھے گا، تب تک وہ بندگان خدا پہ فرید کا ذکر جاری رکھے گا، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب بندے کا دیکھیے آگے بڑھنے کا اور جاری رکھنے کا کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو ایک سعادت ملی نا، ایک مرتبہ ملا، قرآن کی آیت بتاتی ہے قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اب حضرت موسیٰ نے ایک دوسری درخواست پیش کر دی۔ پہلا ایک پردہ اٹھا، ایک حجاب اٹھا، اور کانوں سے ایک پردے اٹھانے کی وجہ سے وہ آواز سنائی دی جو کائنات کی ازلی آواز ہے، جو دائمی آواز ہے، اور وہ کلام سنائی دیا جو دائمی کلام ہے، جو ہمیشہ کا کلام ہے۔ اب بندے کے لیے کیا سبق ہے کہ بندے کی جستجو آگے بڑھتی گئی، بندے کی طلب آگے بڑھتی گئی۔ اب یہ بندے کا طریقہ ہے۔ بندے کا طریقہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک نئی درخواست پیش کی، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آواز کان پڑی نا، جب کلام میسر آیا، جب ایک پردہ اٹھا، ایک حجاب اٹھا، تو حضرت موسیٰ نے اگلی درخواست پیش کی،
میں نے عرض کیا کہ بندے کا سفر جاری رہتا ہے اور بندے کے لیے استقامت اور تسلسل ہے۔ اب رب فرماتا ہے قال لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر، اب یہ نہیں کہا کہ تو ہمیشہ نہیں دیکھ پائے گا، ولیکن انظر الی الجبل۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا، حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے، صاحب روح البیان نے، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمیشہ نہیں دیکھ سکے گا، اب وہاں کہا گیا کہ تو نے کدھر دیکھنا ہے، ولیکن انظر الی الجبل، اب تو نے پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی اپنی روح المعانی تفسیر میں لکھتے ہیں، رب نے یہ نہیں کہا کہ تو ہمیشہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب جب ہم آقا کریم امام الانبیاء کا سفر معراج پڑھتے اور سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم جب 50 نمازیں لے کر لوٹے تھے تو حضرت موسیٰ ہی تھے جو روکنے والے تھے۔ وہ وہاں جو کہا گیا نا ولیکن انظر الی الجبل، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہاں پہاڑ کی طرف دیکھنے کا حکم تھا، اصل میں اس کو روکا گیا تھا سفر معراج کے لیے کہ آقا کریم ایک مرتبہ اسی سر کی آنکھ سے اس کا دیدار کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کو بھی حکم الہی تھا کہ آپ نے راستے میں روکنا ہے اور پوچھنا ہے۔ اور 50 نمازوں کے بتائے جانے پر حضرت موسیٰ آنکھوں میں دیکھ رہے تھے وہ دیدار الہی کی وہ جھلک جو آقا کریم امام الانبیاء لے کر آ رہے تھے۔ اب وہ واقعہ سارا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 9 مرتبہ لوٹائے گئے، 9 مرتبہ لوٹائے گئے، اور حضرت موسیٰ کے لیے دیدار الہی کو باقی رکھا گیا۔ بندے کی طلب جاری رہے، بندے کی جستجو جاری رہے، اور بندے کی استقامت قائم دائم رہے، تو رب فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندگان خدا کو، اپنے محبوبوں کو اور اپنے دیدار کی جستجو کرنے والوں کو ہم ضرور ملا دیتے ہیں، ضرور ملاقات کرا دیتے ہیں۔ عزیز مکرم، یہ اس کی تفاصیل بہت طویل ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کہ بندگان خدا کے لیے